رہتے ہیں اور دوسرے کسی اور پہلو پر نہ توجہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی اور پہلو کو چھیڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی کی بات کو، علمی بات کو غور سے سنا جائے، دلیل سے قبول کیا جائے، ہمارے ہاں رویہ بڑا سخت اور تلخ ہو جاتا ہے۔ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا بھی لوگوں کا اپنا اپنا معیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میں چونکہ عشق والا ہوں، میں چونکہ پیار والا ہوں، چونکہ وارفتگی والا ہوں، لہذا مجھے آپ نہ کہیں کہ پابندی سے نماز پڑھ، مجھے آپ یہ نہ کہیں کہ سنت اور شریعت کا خیال کر۔ عشق پورے عروج پہ ہے، لیکن عشق رسول میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں داڑھی بھی رکھوں تو چونکہ میں عاشق ہوں، میرا آپ صرف عشق ہی قبول کریں۔ آپ مجھے کہیں کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور حضور کے نام کے نعروں کی گونج میں شریعت کی بھی پابندی کروں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے عشق اپنی مرضی کا، چونکہ اس کا میں نے مفہوم بنایا ہے، تو اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پہلو کو لیتے ہیں، اب ایک دوسرا پہلو ہے۔ میں نے اس طرح کے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، ان کی آپ باتیں سنیں، ان کے آپ دعوے سنیں تو مفتیوں کو مشورہ دیتے ہیں وہ عشق رسول کا، بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں جناب آپ میں وہ ذوق ہی نہیں، لیکن ان کی اپنی عملی کیفیت اتنی کمزور ہے کہ سوائے بلند و بالا دعووں کے اس کے علاوہ پس منظر میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بھئی جس محبوب سے آپ کو عشق ہے، اس محبوب نے جو حلال حرام کی تمیز بتائی ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے، کیا لوگ خالی دعووں سے راضی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے؟ میں دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زبردست مہنگی گاڑی کی وجہ سے لوگ میری تعریفیں کریں گے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، بہت جد و جہد کر کے قیمتی موبائل لیتا ہوں تو لوگ سمجھیں گے بڑا معروف آدمی ہے۔ میرے آنے پر درجنوں بیسیوں لوگ اگر استقبال کو کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو اس سے بھئی بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کی گاڑی بہت بڑی نہ بھی ہو، آپ چھوٹے تاجر بھی ہوں، لیکن اگر آپ لین دین میں ٹھیک ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں بندہ کھرا ہے، یہ چیز وقت پر دیتا ہے، وعدوں کی پابندی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بعض استاد شاگردوں سے ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا سیانہ ہوں، بڑا زبردست ہوں، شاگردوں سے خود بخود ان کے سامنے وہ تعریفیں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں، جب کوئی شاگرد قابل ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا خود سے کہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس شاگرد سے مراد دینی شاگرد بھی ہیں، مدرسوں کے، کالجوں، یونیورسٹیوں کے کام سکھانے والے استاد بھی ہیں۔ آپ سکھا دیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں، لیکن آپ خود بخود اگر یہ دعویٰ کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی تعریف کرنے والا نہیں، لہذا صاحب خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ صرف دعوی عشق کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ بھی پہلو درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرا عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کیا نرے نعرے لگاتے رہتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، عبادت وقت پر کریں، صدقات زکوٰۃ کا خیال کریں، حج عمرہ ٹائم پہ کریں، باقی آپ کن چکروں میں پڑیں ہیں؟ عشق بھی ہونا چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سیدھی سیدھی نماز پڑھ لی، اب تم مجھے کہو کہ میں غلامی بھی کروں۔ وہ عبداللہ بن نبی سلول سے جب کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرو تو وہ کہنے لگا، منافق تھا، کہنے لگا تم نے ہمیں کہا کلمہ پڑھو، ہم نے پڑھا، تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، تم نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، تم نے کہا حج فرض ہے تو ہم نے کیا، اب تم ہمیں کہتے ہو کہ محمد کی عبادت بھی کریں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو اطاعت کا کہا جا رہا ہے، اور وہ معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ غالب کہنے لگے محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، غلامی کرو، کہتے ہیں آپ ہمیں یہ کیا مشورے دے رہے ہیں؟
تو خشک خشک عبادات کے بعض لوگ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے ادب نہیں ہوتا، ہم سے اکرام نہیں ہوتا، ہم سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مدینے کی جانب منہ کر کے درود و سلام نہیں ہوتا، ہم سے اگر آپ کہیں کہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ وارفتگی یہ بھی پیدا کریں تو یہ نہیں ہم سے ہوتی۔ نماز پڑھ تو رہے ہیں، روزہ رکھ تو رہے ہیں، یاد رکھنا اگر خشک خشک عبادات رہیں گی نا تو بندہ عبادت کر کے تھک جلدی جائے گا، عبادت کرے گا لیکن وہ عبادت اس پر کیف پیدا نہیں کرے گی۔ تقوی، پرہیزگاری وہ کرے گا صحیح، لیکن وہ اس کے لفظوں جملوں تک تو رہے گا، اس کی روح میں نہیں اترے گا۔ یہ ساری چیزیں روح میں تب اترتی ہیں جب بندہ جم کے اور ڈٹ کے مدینے والے محبوب سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے، حضور کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو چاہا جانے کو دل کرتا ہے، اکرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاں جہاد کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں کہیں بڑھ کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں حد درجے احترام بھی کرنا ہے مدینے والے محبوب۔ مجھے دیکھیے نا، دو ہی باتیں ہیں، لفظوں کا چناؤ، انداز تکلم، گفتگو، دو ہی باتیں ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جناب یہ میرا نام ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اتنے عہدوں پر میں فائز ہوں، فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ میرا کارڈ اندر بھیج دیں آپ فلاں بزرگ کے پاس اور انہیں جا کے کہہ دیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی سے ملنے کا، تو ظاہر ہے کارڈ دیکھتا ہے بندہ کسی کا تو پریشر میں تو آتا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہے فٹافٹ بلاؤ، اتنا بندہ بڑا آدمی ہے، لیٹ ہو جائے گا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اور ایک صاحب آ کے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ شیخ مسجد میں کب آتے ہیں؟ وہ جب تشریف لائیں گے میرا بھی دل کرتا ہے چند باتیں سن لوں، تھوڑی گفتگو کر لوں، کچھ اگر میسر ہو۔ اب اس طرح کا پیغام جب شیخ کے پاس جاتا ہے تو یقین کریں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت بیٹھا جائے، کچھ خیر کی بات ہوگی، سننے سنانے کا، بات کرنے کا کوئی موقع میسر آئے۔ الفاظ، انداز، اس کے اندر اگر آپ نے ابا جی سے کہہ دیا کہ ابا جی کیا کھانا ہے، کوئی حکم ہے تو بتائیں، پریشانی کس بات کی ہے، پیسے چاہیے تو دے دیتا ہوں، یہ بھی ایک لہجہ ہے۔ اور ایک لہجہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد کی طبیعت سمجھ جائیں، آپ اپنی والدہ کی رضا سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور تقوی کا پہلو بھی، نماز بھی بندے کو متقی بناتی ہے، روزہ بھی کا مقصود بھی تقوی ہے، حج کرنے جاؤ تو بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تمام عبادات سے تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک اور تقوی بھی قرآن نے بیان کیا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ذرا دھیما بولتے ہیں، کریم کی بارگاہ میں ذرا سلیقے سے بولتے ہیں، ذرا آہستہ آہستہ، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور فاضل بریلوی کہنے لگے یہ ذرا انداز دیکھیے، کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، آخر آدمی نے پیروں سے چلنا ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو حضور یہ تو آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ کا معیار کیا تھا جب حرم گئے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ تو فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا تو سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ان کے شہزادے نے بات تھوڑی اور کھول دی، حضور مفتی اعظم فرمانے لگے سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، میں محبوب کی بارگاہ پہ سر جھکاتا ہوں، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائیں، او سجدہ نہ سمجھ ظالم میں سر دیتا ہوں نذرانہ، میں سر دیتا ہوں نذرانہ۔
یہ نظر پیش کی ہے حضور کی بارگاہ میں. اور ہمارے ایک ضلع گجرانوالہ کے شاعر تھے, ان کا کلام بھی مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں زائر کوے جنا آہستہ چل. اور مکے مدینے آنے والے, میں کس درد سے بات کروں. وہ ایک بندہ پیچھے کھڑا کیا ہوا موبائل دے کے, میں تو چڑھنے لگا ہوں نا موبائلوں سے. ہر جگہ ہی موبائل, یار حد ہو گئی ہے. ہم نے کیا اس کو دین ایمان بنا لیا ہے؟ یعنی مکے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں بھی موبائل. ایک صاحب مجھے فون کرتے ہیں, السلام علیکم, میں اس وقت بیٹھا ہوں لائیو کال کر رہا ہوں, سلام کر لیں. میں نے کہا آپ میرا سلام کہہ دیں اور ذرا سائڈ پہ ہو کے مجھ سے بات کیجئے گا. سائڈ پہ ہو کے اس نے بات کی. میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے, نبی پاک موبائلوں کے محتاج ہیں سلام کے لیے؟ فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم, بس اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. موبائلوں پہ سلام سناؤ گے حضور کو؟ یہ تمہارا خیال ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں, وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. اس لیے غیر معیاری گفتگو معیاری جگہوں پہ اچھی نہیں لگتی. بات کو سمجھیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او حضور کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے, زائر کوے جنا آہستہ چل. بس اگر تجھے سمجھ آ جائے نا, وہ دیکھ آیا ہے کہاں, وہ تو دیکھ آیا ہے کہاں. یہ کبھی تجھے سمجھ آ جائے نا کہ تو اس وقت کھڑا کہاں ہے, جگہ کون سی ہے, مقام کون سا ہے, جس کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تجھے پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ زائر کوے جنا آہستہ چل, او دیکھ تو آیا ہے کہاں, آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. 70,000 فرشتوں کے بیچ حاضری ہے, ذرا ہولے ہولے چل. حاضری میں ہے ملک 70,000 ان قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول پاک کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. کچھ تو ظاہری طور پر عبادات کے تک متقی ہوتے ہیں نا, فرمایا یہ جو میرے نبی کی تعظیم کرتے ہیں, آوازیں پست رکھتے ہیں, ان کے دل متقی پرہیزگار ہیں. متقی لوگ ہیں جو آوازیں پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. جسے دل کا تقوی چاہیے وہ حضور کی تعظیم کرے. جو چاہتا ہے باطن کا پرہیزگار ہو, روح کا نیک ہو, وہ بارگاہ محبوب کریم علیہ السلام کا بادب ہو. بہت بڑا انعام ہے کہ رب فرما رہا ہے ان کے دل تقوی کے لیے چن لیے. یہ بڑا انعام ہے. لیکن آگے فرمایا لہم مغفرہ, ان کے لیے بخشش ہے, وَأَجْرٌ عظیم, اور جب رب اجر عطا کرے گا تو پھر بھی اللہ بڑا ہی عظیم اجر عطا فرمائے گا. تقویٰ بھی بڑی نعمت ہے, پر دوسرے اجر کا اعلان کیا, فرمایا بخش دیے جائیں گی اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی. لہم مغفرۃ واجر عظیم, اگر ان کے ذمے کچھ غلطیاں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا, اور اس پر بھی اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا. اپنے مزاج کو نا جی ذوق والا کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذوق والے نہیں ہوتے, کیف والے نہیں ہوتے, سرور والے نہیں ہوتے, تو بیچارے نا خشک سے, ناراض سے, ہر بات میں الجھے سے, ذرا سی بات پہ خفا سے. ہم ہر وقت اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا, میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, مجھے قدر نہیں مل رہی, میری عزت نہیں ہو